فسخرنا له الریح، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر۔ اللہ عز و جل نے جتنے اختیارات دیے اس کے معاملے میں حساب کا معاملہ بھی اٹھا لیا کہ تمہیں اجازت ہے جیسے چاہو استعمال کرو، مگر اس کے باوجود رسولوں نے، نبیوں نے اللہ کی راہ میں ہی لٹایا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، ایک بیماری تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ یہاں بھی مفسرین نے غیر ضروری تفاسیر کی جن کی قطعاً کوئی اجازت یا فائدہ نہیں ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو اللہ نے جواب دیا، اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقلوں والوں کی نصیحت کے لیے۔ یعنی بیماریاں، آزمائشیں آتی ہیں تو اجر انعام لاتی ہیں، بس ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے اور اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں جس جھاڑو کے مارنے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قسم اٹھائی تھی انہوں نے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ طریقہ بتایا اور انہیں مشکل سے بچا لیا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کر، اور یہ سب بہترین لوگوں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے اور بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھولے ہوئے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ ہے جزا، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے۔ یہ ہے سزا، سو وہ اسے چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ جہنمی اپنے آپ کو بھی کوس رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، فرشتوں سے بھی آرگومنٹ کی کوشش کریں گے، مگر ہر طرف سے ریجیکٹ ہی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے بس تو اسے آگ میں دگنا عذاب زیادہ کر۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگ شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ کہہ دے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جو ایک ہے، بڑا دبدبے والا ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں، سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو، مجھے سب سے اونچی مجلس کے متعلق کبھی کچھ علم نہیں جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے، میری طرف اس کے سوا وحی نہیں کی جاتی کہ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ، بس تمام فرشتوں سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے نکل جا، کیونکہ بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔
فرمایا پس بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی مقررہ وقت کے دن تک۔ کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، میں ضرور بھی ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لو گے، یعنی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سورہ الزمر، زمر کا مطلب ہے جماعات، یعنی بہت سارے گروہ، گروپس۔ سورت کے آخر میں جنتیوں اور جہنمیوں کے گروپس کا ذکر آیا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گروپس کی صورت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا، اور متقیوں کو جنت کی طرف زمرا، گروپس کی شکل میں اعزازاً کراماً لے کر جایا جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے اور اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ ایز اے شارٹ کورس، سمر کورس، اس کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بنی اسرائیل اور سورہ الزمر تلاوت فرماتے، یہ ترمذی کا حوالہ ہے۔ اس میں الاخلاص للہ، اللہ کے لیے اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، بس اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ضرور چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاریں۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی جانب وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ کہہ دے اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت میں رب کو یاد کرنا کوئی قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے چلے جانے پر رب کو بھول جانا یہ قابل مذمت ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو خوشی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب اس کی مصیبت میں اسے یاد کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ امن ہوا قانت، کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف کامل صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ کہہ دے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے